باطل کا رد کریں گے، ہم ہیں بریلی والے۔ آپ کو یہ تو یاد ہوگا ہی کہ دیوبندی مفتی نے میڈیا سے کہا تھا کہ ہم ہندو ہیں۔ ہندو کسی دھرم کا نام نہیں ہے، اور ہندو ہمارا ملکی نام ہے۔ جو ہندوستان میں رہے وہ ہندو ہے۔ ہم بھی کہہ سکتے ہیں فخر سے کہ ہم بھی ہندو ہیں، تو ہمارا دھرم بھی ایک ہی ہے، دھرم کا نام بھی ایک ہی ہے۔ اور پھر شنکر کو اپنا باپ بتایا تھا، اور شنکر اور حضرت آدم علیہ السلام کو ایک بتایا۔ وہ شنکر پارتی، ہاں شنکر جی ہمارے باپ ہیں، شنکر کہیے، چاہے ان کو آدم کہیے، چاہے منو کہیے، لیکن یہ واستوکتا ہے کہ ایک نر و ناری سے مانو ماتر کو ایشور نے پیدا کیا ہے۔ یہ واستوک آدھار ہمارے ذہنوں سے نکل گئے ہیں، کاربن آ گیا ہے، اس کو صاف کرنا پڑے گا۔ یہی نہیں بلکہ رام کو ایک دیوبندی مولوی نے اپنا نبی کہا، اور ایک بار ارشد مدنی دیوبندی نے کہا کہ ہندو کافر نہیں ہیں، اور محمود مدنی نے سلطان الہند حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ سے بہتر حکمران شیواجی کو کہا، اور کہا کہ اورنگزیب عالمگیر اور چھترپتی کو نمبر دینا ہو تو اورنگزیب کو 10 میں سے 8 نمبر اور چھترپتی کو 10 میں سے 10 نمبر دوں گا۔ اسی طرح آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ارشد مدنی نے اوم اور اللہ کو ایک قرار دیا۔ بڑے بڑے دھرم گروؤں سے پوچھا، جب کوئی نہیں تھا، نہ شری رام تھے، نہ برہما تھے، نہ شیو تھے، جب کوئی نہیں تھا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ منو پوجتے کس کو تھے؟ کوئی کہتا ہے کہ شیو کو پوجتے تھے، لیکن ان کے پاس علم نہیں ہے۔ بہت کم لوگ یہ بتاتے ہیں کہ منو کچھ نہیں تھا دنیا میں، وہ اوم کو پوجتے تھے۔ میں نے کہا اوم کون ہے؟ بہت سے لوگوں نے کہا کہ وہ ایک ہوا ہے جن کا کوئی روپ نہیں ہے، کوئی رنگ نہیں ہے، وہ دنیا میں ہر جگہ ہے، ہوا ہر جگہ ہے۔ انہوں نے آسمان بنایا، انہوں نے زمین۔ میں نے کہا کہ ارے بابا، انہی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں، انہی کو تو تم ایشور کہتے ہو، اسی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں۔ اب اس پر دیوبندی مفتی کیا فتویٰ لگاتے ہیں، خود دیوبندی مفتی ہی کی زبانی سن لیجئے۔ تھا کہ کیا اوم اور اللہ یہ دونوں ایک ہی ہے، اور اگر کوئی آدمی اس طریقے کا عقیدہ رکھتا ہے تو اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھو، صاف لفظوں میں یہ کہا جائے گا اللہ صرف اللہ ہے، اور جو اللہ کے لیے صفاتی نام ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، ان صفاتی ناموں کو اگر ہم دیکھیں گے تو خود قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان ناموں کا ذکر ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہیں پہ جبار، ستار، قہار، اسی طرح سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کا وہاں پہ ذکر کیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے رحم و کرم کو بیان کیا گیا، کہیں پہ رحیم، کہیں پہ کریم۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام جو ہے غفور اور غفار، یہ سب صفاتی نام آپ کو قرآن کریم کے اندر ملیں گے، لیکن کہیں پر بھی آپ کو ایسا نام نہیں ملے گا جس نام کے اندر ایک مذہب کے لوگ اپنے کسی خدا کو پہلے سے اس نام سے پکارتے ہیں۔ جیسے اس زمانے میں عرب کے اندر بھی جو بت پرست تھے، انہوں نے اپنے بتوں کے مخصوص نام رکھے ہوئے تھے، جیسے لات ہے، منات ہے، عزا ہے، یہ ان کے بتوں کے نام تھے، وہ بالکل ڈیفرنٹ تھے، وہ بالکل الگ تھے۔ اس سے نعوذ باللہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں جوڑ سکتے۔ ایسے ہی اگر ہمارے آج کے زمانے میں بھی کوئی کسی دوسرے مذہب کے خدا کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑتا ہے تو صراحتاً وہ انسان ایمان سے خارج ہو چکا ہے۔ پہلی فرصت کے اندر اس نے کلمہ طیبہ پڑھنا چاہیے، اپنے ایمان کی تجدید کرنا چاہیے، اور اپنے نکاح کی تجدید کرنا چاہیے، کیونکہ وہ مسلمان رہا ہی نہیں۔ اور ابھی کچھ دن پہلے ہی ایک ہندو کے دھارمک میلے میں ہنگامہ کے درمیان مرنے والے ہندوؤں کے گھر والوں کو 10-10 ہزار روپے اور زخمی ہندوؤں کو 5-5 ہزار روپے دیوبندیوں کی طرف سے دیے گئے۔ تو یہاں جو بیمار ہیں، مریض ہیں، ان کی ہم 5-5 ہزار روپے جمعیت علماء ہند کے بینر سے ان کی سہایتا اور مدد ہم نے کی ہے ابھی اندر پہنچ کر کے۔ اور جو انتقال ہو گیا ہے جن کا، تو ان کی بھرپائی تو نہیں ہو سکتی، لیکن کسی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، کسی کی ماں ضعیف ہے،
बहरहाल उनके लिए 10,000 रुपये हमारी जमीयत उलमा की तरफ से दिए जा रहे हैं। और फिर आपने ये वीडियो भी ज़रूर देखी होगी। सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावैः तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्। अब सहारनपुर के एमपी नुअमान मसूद ने शिवलिंग और हजर असवद को एक बताया है। सहारनपुर के एमपी जनाब इमरान मसूद के भाई गंगो के चेयरमैन नुअमान मसूद ने शिवलिंग और हजर असवद को एक बतलाया। देखें उनकी इस वीडियो को। सबर बना और समझने का फेर है, जिसे ये लोग शिवलिंग कहते हैं, हम लोग उसे हजर असवद कहते हैं। जिसे शिवजी जब स्वर्ग से लेकर के आए थे, उस पत्थर का नाम शिवलिंग है। इन सब से आपने बहुत कुछ समझ ही लिया होगा, मगर मैं इन सब पर बिला किसी तबसरा के पूछना चाहता हूं उन तमाम देवबंदियों से जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि आखिर आप लोग चाहते क्या हैं। ये सब काम से आप अपने बारे में दुनिया को क्या पैगाम देना चाहते हैं, बस यही पूछना था। बाकी सामईन आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर सकते हैं, ताकि देवबंदियों की असलियत का कुछ तो लोगों को भी अंदाज़ा हो कि ये जो दिखते या दिखाते हैं उसमें और जो हकीकत में है इसमें कितना फ़र्क है। दिलों में आग, लबों पर गुलाब रखते हैं। दिलों में आग, लबों पर गुलाब रखते हैं। सब अपने चेहरों पे दोहरी नकाब रखते हैं। सब अपने चेहरों पे दोहरी नकाब रखते हैं।